امریکی سپاہ سالار کو میسج دی، کیا پیغام دیا کہ امریکنوں کو کہا کہ مجھے زرداری کو پاکستان کی فوج سے بچا لو۔ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے، پاکستانیوں پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے امریکنوں کو کہتا ہے کہ مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو۔ اور دوسری طرف یہ سنیں ذرا، دوسری طرف نواز شریف نے ہندوستان جب وہ گیا، ہندوستان میں اس نے کشمیری حریت لیڈرز کو نہیں ملا کہ نریندر مودی ناراض نہ ہو جائے، اور کھٹمنڈو میں جب چھپ کے ساتھ کی میٹنگ کی نریندر مودی سے تو اپنی فوج سے بچ کے کی۔ کشمیریوں پہ وہ ظلم کر رہے تھے، کشمیریوں پہ ظلم تھے نریندر مودی کی حکومت، اور یہ مودی کو گھر کے شادی پہ بلا رہا تھا۔ تو ہمیں پاکستانیوں، ہم جانتے ہیں ان کا کوئی فکر نہیں پڑتا اگر پاکستان نیچے جاتا ہے۔ اس لیے جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں دھرنا نہیں دوں گا، وہ اس لیے کیا کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں، ہماری فوج، ہمیں ضرورت ہے ایک طاقتور فوج کی، اس ملک کی ضرورت ہے، اور ہمیں پولیس، اگر پولیس نے جو ظلم کیا وہ ساری پولیس ایسی نہیں ہے، اور اس کے اوپر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس دن دھرنا دے دیتا لیکن پاکستانیوں، آج نوجوانوں، خاص طور پہ آج آپ نے بات سنی، میں نے اس لیے آج آپ سب کو یہ دعوت دی کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اگر یہ 25 کو ظلم نہ کرتے، پولیس چھاپے نہ مارتی، ٹیئر گیسنگ نہ کرتی، راستے نہ روکتی، تو اسی طرح عوام کا سمندر آنا تھا اسلام آباد، اور عوام کے سمندر نے صرف ایک چیز کہنی تھی، انہوں نے صرف ایک نعرہ لگانا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور، کیونکہ قوم نہ یہ امریکہ کی سازش تسلیم کرتی ہے، اور نہ ان ڈاکوؤں کو جو 30 سال اس ملک کا پیسہ لوٹ رہے، نہ ان کو تسلیم کرتی ہے۔ اور ہم سب کو اپنے سارے ملک کے اداروں کو پیغام دینا چاہتے تھے، پرامن احتجاج کر کے جو ہمارا حق ہے، انہوں نے ہمیں وہ احتجاج نہیں کرنے دیا، اور آج ساری قوم دیکھ لے کہ صرف یہاں نہیں ہماری قوم جمع، پشاور میں لوگ جمع ہوئے ہیں، آج لاہور میں 4 جگہ پہ جمع ہوئے، کراچی میں، ملتان میں، پاکستان میں ہماری قوم نکلی ہوئی ہے، اور آپ کو، اداروں کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پرامن احتجاج آپ کو ایک پیغام دے رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ان چوروں سے اس ملک کو بچا لو، کہ ہم سب کے ہاتھ سے گیم نہ نکل جائے، چاہو بھی نہیں تو نہیں روک سکو گے۔ اور تو پاکستانیوں، دوسری چیز میں آپ کو کہنے آیا تھا، لیکن پاکستانیوں غور سے میری بات سننا، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، میرے ماں باپ ایک غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے، ہندوستان میں انگریزوں کی غلامی تھی، ہمیشہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے۔ تو میرے نوجوانوں، سب سے پہلے مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ کیوں ہمیں آزادی چاہیے
قائد اعظم نے کیوں جدوجہد کی تھی ایک آزاد ملک کے لیے؟ کیونکہ انگریز کے زمانے میں تو بہتر قانون چلتا تھا، نظام بہتر چلتا تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں چوری کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، بہتر تھی. تو کیوں ہم نے آزادی مانگی؟ ہم نے آزادی، سن لو پاکستانیوں، ہم نے اس لیے مانگی کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں. لیکن قرآن یہ بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ سینے توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں. اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں نہ انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکنوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں یہ سنو بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکنوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب تھوڑے سے مسلمان تھے، 2 سپر پاور تھی، انہوں نے ایک خط لکھا ایک سپر پاور کو، رومن امپائر کو، دوسرا جو پرشین امپائر تھا
انہوں نے پیغام دیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں امداد چاہیے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام پہ چلو گے اپنی بہتری کے لیے، نہیں چلو گے تمہاری بربادی ہے۔